وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی کوششیں ناکام، دھرنا کام آیا نہ عدالت میں سنوائی ہوئی۔ رات اڈیالہ روڈ پر گزارنے کے بعد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد۔ چیف جسٹس سے ملاقات کی کوشش، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا ہماری سنوائی نہیں ہوئی، فیصلہ کیا ہے آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ آئندہ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پھر اکٹھے ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل کا دھرنا ختم ہو گیا، آئندہ کا لاہ عمل منگل کو دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد 4 سال میں تباہی ہوئی، کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی دور کی تباہی ختم نہیں ہو رہی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا جنرل فیض حمید کا ٹرائل چل رہا ہے، ساری تباہی کی ذمہ داری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان میں تباہی کے ذمہ دار پی ٹی آئی اور 2018 میں انہیں اقتدار میں لانے والے ہیں۔ یہ سارے چہرے خود ہی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ مسلم لیگ نون کی ترجیحات میں ان کو انجام تک پہنچنا شامل نہیں۔ وائٹ ہاؤس حملے میں زخمی ایک خاتون اہلکار دم توڑ گئی، دوسرا زخمی گارڈ زندگی اور موت کی جنگ لڑنے میں مصروف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا نیشنل گارڈز پر حملہ کرنے والے کی حالت تشویشناک ہے، امریکی میں غیر قانونی طور پر آنے والے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حکام سے غیر قانونی تارکین سے متعلق تفصیلی بات کی، ہمارے سیکیورٹی اہلکار ملک کی خدمت کر رہے ہیں، وینزویلا کو حد میں رکھنے کے لیے جلد کارروائی شروع کریں گے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی مضبوط فوج اور دفاعی آلات ہیں، ہمارے B-2 بمبار طیاروں نے 37 گھنٹے پرواز کی اور ہدف کو نشانہ بنایا۔ B-2 بمبار طیاروں کے پائلٹ سے ملاقات کی، یہ پائلٹس ٹام کروز کی طرح تھے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز پر فائرنگ کرنے والے مشتبہ حملہ آور کے گھر پر ایف بی آئی کا چھاپا، رحمان اللہ کا موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز کو قبضے میں لے لیا۔ ملزم کے رشتہ داروں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کا کاش پٹیل نے کہا کہ حملہ آور افغانستان میں امریکی فوج کا سہولت کار رہ چکا ہے، ملزم کے تمام ممکنہ رابطوں، ساتھیوں اور پس منظر کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کا تیسری دنیا کے ممالک پر امریکہ کے دروازے مستقل بند کرنے کا اعلان، سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا امیگریشن نظام غیر معمولی دباؤ کا شکار ہے، سسٹم کی بحالی کے لیے اسے مکمل طور پر روکنا ضروری ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ میں غیر ملکی آبادی 5 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جن میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو فلاحی پروگرامز، مجرمانہ ریکارڈ یا ناکام ممالک سے آئے ہیں۔ امریکی صدر نے الزام لگایا کہ نہ یہ آبادی امریکی عوام کے وسائل پر بڑا بوجھ ہے اور ملک میں جرائم، خراب تعلیمی نظام، بے روزگاری اور شہری مسائل میں اضافے کی وجہ بھی ہے۔ افغان سرزمین سے ایک بار پھر دہشت گردی، تاجکستان میں افغانستان سے حملہ، 3 چینی شہری ہلاک۔ افغانستان سے آئے حملہ آوروں نے ڈرون کے ذریعے نجی کمپنی کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ تاجکستان نے افغانستان سے حملے کو دہشت گردی قرار دیا۔ تاجکستان حکومت کا افغان طالبان رجیم سے فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ چین کی تاجکستان پر حملے کی شدید مذمت، اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ پاکستان نے بھی تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پوری عالمی برادری کو تشویش ہے، حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرہ۔ سیکیورٹی فورسز کا امن دشمنوں پر بڑا وار، ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران 22 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، فورسز نے مشتبہ ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ آپریشن کے بعد علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن، دہشت گردی اور تخریب کاری کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے کارروائیاں مزید سخت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
بنو میں فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کا رات گئے احمد زئی پولیس اسٹیشن پر حملے میں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال، پولیس کی بروقت اور جرأت مندانہ جوابی کارروائی حملہ ناکام بنا دیا۔ پولیس اور فورسز کی مشترکہ کارروائی، دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان، حملے میں زخمی پولیس کے 5 جوان اسپتال منتقل، بارودی مواد ناکارہ بنانے کے لیے بم ڈسپوزل یونٹ طلب، ڈی آئی جی بنو اور ڈی پی او کا جوانوں کی بہادری پر خراج تحسین۔ Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. پاک بحرین تعلقات کو معاشی تعاون میں بدلنے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کے دارالحکومت منامہ میں کاروباری برادری سے خطاب، بحرین کے بزنس کمیونٹی کو سرمایہ کاری کی دعوت، کہا زراعت، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے اسٹریٹجک تعاون موجود ہے۔ ان شعبوں میں دونوں ممالک باہمی کام کر سکتے ہیں اور اپنی کوششوں، علم، تجربے اور ایک دوسرے کے لیے وابستگی کے ذریعے حقیقی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد اور منامہ کے تعلقات ثقافتی، مذہبی، باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بحرین کا دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے، لندن میں ڈاکٹرز سے ملاقات کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلین ہم منصب ٹونی برک میں ویڈیو لنک میٹنگ، غیر قانونی امیگریشن کو روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق، پولیس اور پیراملٹری فورسز کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز کے آغاز کے حوالے سے بھی بات چیت، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے متعلق بھی بتایا۔ محسن نقوی کی آسٹریلوی ہم منصب کو پاکستان کی دورے کی بھی دعوت۔ پنجاب میں ٹریفک مینجمنٹ کا نیا دور، 60 سال بعد پہلی بار بڑے اصلاحاتی اقدامات۔ پنجاب میں کسی بھی گاڑی کا بار بار چالان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے سرکاری گاڑیوں کو بھی جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ پنجاب میں ون وے کی خلاف ورزی ختم کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت، یو ٹرن کی ری ماڈلنگ سے سڑکیں محفوظ بنائی جائیں گی۔ حادثات میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو فوری دیت فراہم کرنے پر اتفاق۔ پنجاب میں کم عمر بچوں کے ڈرائیونگ ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن کریک ڈاؤن کا بھی فیصلہ، انڈر ایج ڈرائیونگ پر گاڑی کے مالک کو 6 ماہ تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ ٹریفک کی بہتری اور شہری حفاظت کے لیے لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا لاہور سمیت تمام شہروں میں ٹریفک کے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا، کوئی امتیاز نہ رکھا جائے، خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی نے 18 ماہ میں مثالی کام کیے، صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس، بولے قائمہ کمیٹیوں نے شاندار کام کیا، عوامی مسائل پر قانون سازی ہماری ذمہ داری ہے، ستھرا پنجاب اپنی نوعیت کا ایک بڑا پروگرام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں صوبے میں کئی ترقیاتی کام جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے گورننس کے نظام میں بہت سی اصلاحات کی ہیں۔ اسمبلی کی کارروائی میں حکومتی وزراء نے بھرپور شرکت کی، اپوزیشن کا کردار بھی لائق تحسین ہے۔ نیپرا نے قواعد اور سیفٹی اصولوں کی خلاف ورزی پر نیشنل گریڈ کمپنی کو 1 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا۔ 1 ماہ میں جرمانہ جمع کروانے کا حکم، کمپنی کو جھمپر 2 کے تمام کام مکمل کر کے سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ کمپنی کی جانب سے ہدایت پر عمل نہ کرنے پر مزید جرمانے ہوں گے۔ نیپرا حکام کے مطابق جھمپیرا گریڈ اسٹیشن پر کام مکمل نہ کرنے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کمپنی کو شو کوز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ کمپنی کو سماعت کا موقع بھی فراہم کیا جاتا رہا، لیکن کمپنی نے گریڈ اور سیفٹی کوڈز پر عمل نہیں کیا۔ ہوشیار، خبردار، سردی غضب کھانے کو تیار، محکمہ موسمیات نے سردی کی لہر میں شدت کی پیشگوئی کر دی۔ بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا، پہاڑی اور میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ دوسری جانب لاہور کی فضائی آلودگی کا معیار میں گزشتہ سال کی نسبت بہتری،
دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا چوتھا نمبر، شہر ایئر کوالٹی انڈیکس 212 ریکارڈ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت اور شہری مل کر اسموگ کو مکمل شکست دے سکتے ہیں، شہری انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں۔ عدالتوں میں یقین دہانیوں کے باوجود بار بار درخت کاٹ دیے جاتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت، جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے۔ میرے پاس درخت کاٹنے کی تصاویر آئی ہیں، ناصر باغ کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ عدالت کی ممبر کمیشن اور وکیل پی ایچ اے کو موقع پر جا کر معائنہ کرنے کی ہدایت۔ وکیل ایل ڈی اے کا کہنا تھا ناصر باغ میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ بنانے کا منصوبہ ہے۔ عدالت نے ناصر باغ کا اصل ڈیزائن برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ بھی طلب۔ 4 برس کے دوران ملک بھر میں بے روزگاری کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ بے روزگار افراد کی تعداد 45 لاکھ سے بڑھ کر 59 لاکھ ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بے روزگاری کی شرح 9.2%، پنجاب 7.1%، سندھ 5.1%، جبکہ بلوچستان میں بے روزگاری کی شرح 5.4% ہے۔ لیبر فورس سروے کے مطابق 8 کروڑ 31 لاکھ افراد برسر روزگار ہیں، جنہیں اوسطاً ماہانہ اجرت 39,042 روپے مل رہی ہے۔ زرعی شعبے میں روزگار کم، جبکہ انڈسٹری اور سروسز سیکٹر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے قبل حکومت نے ایک اور اہم شرط پوری کر دی۔ ایف بی آر نے گریڈ 17 اور اوپر کے افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے رولز بنا دیے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت قواعد میں اہم ترامیم بھی متعارف کروا دیں۔ سول سرونٹ کی جگہ لفظ پبلک سرونٹ کا لفظ شامل۔ گریڈ 17 اور اوپر وفاقی، صوبائی خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کے آفیسرز شامل ہوں گے۔ بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ بھپکی کے خلاف سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ سکھ فار جسٹس کا بھارت کے خلاف سکھوں کی پاک فوج میں کھلی بھرتی کا مطالبہ۔ سربراہ گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا تھا بھارتی وزیر دفاع کی سندھ پر قبضے کی کھلی دھمکی کے پیش نظر پاکستان کو فوری سکھوں کے لیے خصوصی بھرتی کا راستہ کھولنا ہوگا۔ جیسے ہی پاکستان اندراج کا پروٹوکول جاری کرے گا، دنیا بھر میں ہزاروں سکھ رضاکار شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا پاکستان کے مضبوط موقف اور بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی مکمل حمایت کا اظہار کر رہی ہے۔ بجلی کی قیمت میں کمی کی تجویز کے باوجود نیٹ میٹرنگ یونٹس کی خریداری میں بڑا اضافہ۔ نیٹ میٹرنگ سے صارفین کا بھی فائدہ، ماہانہ ایف سی اے میں نمایاں کمی ہو گئی۔ نیپرا اتھارٹی کے ایف سی اے کے فیصلے میں نیٹ میٹرنگ کے اثرات بھی شامل ہونے لگے۔ سرکاری دستاویز کے مطابق نیٹ میٹرنگ صارفین سے حاصل کردہ بجلی کے فیول لاگت 0 ہے۔ ڈسکوز نے 4 ماہ میں سولر صارفین سے 57 کروڑ 33 لاکھ یونٹس خرید لیے۔ آکسفورڈ یونین کے مباحثے سے بھارت کا فرار، بھارت کا 3 رکنی وفد موقع سے دستبردار۔ پاکستان بلا مقابلہ جیت گیا۔ جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات، ہنا ربانی گھر، سابق وزیر خارجہ اور ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے میں شریک تھے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کا کہنا ہے بھارت کی پاکستان پالیسی محض عوامی جذبات بھڑکانا کی حکمت عملی پر مباحثہ تھا۔ بھارتی دستبرداری سے آکسفورڈ کے غیر جانبدار فورم پر بھارتی بیانیہ بے نقاب ہو گیا۔ امریکی تجاویز امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو روس جنگ جاری رکھے گا۔ روسی صدر پوٹن کی بشکیک میں صحافیوں سے گفتگو، کہا اب تک ہونے والی بات چیت کسی معاہدے کے لیے نہیں بلکہ مسائل کے حل کے متعلق تھی۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے یوکرین اور امریکی نمائندوں کی ملاقات رواں ہفتے جنیوا میں ہو گئی۔ ملاقات میں امن معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ صدر زیلنسکی بھی جنیوا پہنچ کر مذاکرات کا حصہ بنیں گے۔ سعودی ولی عہد کے اسرائیل سے تعلقات بحالی سے انکار پر ٹرمپ ناراض۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے واشنگٹن کے دورے میں اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے پر فوری آمادگی ظاہر نہیں کی۔ امریکی حکام کے مطابق گفتگو شائستگی کے دائرے میں رہی، لیکن صدر ٹرمپ ولی عہد کے موقف سے ناراض دکھائی دیے۔
سری لنکا ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا۔ لنکا کی پاکستان کے خلاف جیت کے بعد زمبابوے کو ٹورنامنٹ سے ایگزٹ ٹکٹ مل گیا۔ پاکستان سری لنکا کے 185 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 178 رنز ہی بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے سلمان علی آغا 63 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ چمیرا کی 4 وکٹیں۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 184 رنز بنائے۔ کامل مشرا 78 اور کوشل مینڈس 40 رنز بنا کر نمایاں رہے۔